السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میرا نام شہریار اسلم ہے اور میں نشان فاؤنڈیشن کے بہاف پہ آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ آج ہم بیسیکلی بات کریں گے بائی پولیرٹی پہ کہ بائی پولر پیشنٹ جو ہے اس کے تعلقات کس طرح متاثر ہوتے ہیں اور وہ کن مسئلے مسائل اور کن دشواریوں اور مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ بائی پولر پیشنٹ جو ہے وہ ڈپریشن والی فیز میں کس طرح کے مراحل سے گزرتا ہے۔ سب سے اس میں پہلا پوائنٹ ہے ایکسٹریم اریٹیشن۔ جو بائی پولر ڈس آرڈر کا جو مریض ہوتا ہے وہ ہائیلی اریٹیٹڈ ہوتا ہے، محفلوں اور دوستوں میں جانے سے، اٹھنے بیٹھنے ملنے ملانے سے، حلقہ احباب اور عزیز و اقارب سے تعلقات مینٹین کرنے میں بہت حد تک ریلیکٹنٹ ہوتا ہے، اریٹیٹڈ ہوتا ہے، دوستوں سے ملنے سے اوائڈ کرتا ہے، گریز کرتا ہے، اجتناب کرتا ہے اور لوگوں کی محفلوں میں بھی جانے سے کافی حد تک وہ گریز کرتا ہے۔ زیادہ تر تنہائی کا شکار ہوتا ہے، تنہائی میں ہی بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ موسٹ آف دا ٹائم اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ تنہائی کے عالم میں وقت گزارے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے شارٹ ٹیمپرڈنس۔ جو بائی پولرٹی کا جو شکار پیشنٹ ہوتا ہے وہ بہت شارٹ ٹیمپرڈ ہوتا ہے، بہت جلدی ٹیمپر لوز کر رہا ہوتا ہے اور برداشت کا مادہ یعنی جس کو ٹالرنس لیول ہے اس کو بھی اس کا بہت حد تک کم ہوتا ہے۔ اس میں اتنی ٹالرنس لیول نہیں ہوتی، برداشت بہت جلدی لوز کرنا شروع ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ شارٹ ٹیمپرڈ ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بلا وجہ اور خام خواہ اسے غصہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے سولوشن کے لیے بھی کوئی خود سے اتنی کوششیں بھی نہیں کر رہا ہوتا، بڑی جلدی ہمت بھی ہارنا شروع ہوتا ہے۔ زندگی کی چھوٹی چھوٹی مشکلات، پریشانیوں اور مسائل، ان تینوں سٹیجز پہ وہ بہت جلدی فال بیک کرتا ہے، وڈرا کرنا شروع ہوتا ہے اور ٹیمپر بھی بہت جلدی لوز کرنا شروع ہوتا ہے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے امپیشنٹ۔ جو بائی پولر ڈس آرڈر کا جو پیشنٹ ہے وہ بہت زیادہ بے صبرا ہوتا ہے، یعنی صبر کا مادہ اس کے اندر بہت حد تک کم ہوتا ہے۔ امپیشنٹ ہوتا ہے، تھوڑی سی کوشش کے بعد بہت جلدی اور بہت بہتر، بہت زیادہ نتائج حاصل کرنے کی توقع رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، لیکن پیشنس اس میں بالکل بھی نہیں ہوتا اور بے صبری کی وجہ سے بعض اوقات وہ بڑی مسٹیکس بھی کرنے شروع ہوتا ہے۔ جس طرح تھوڑی سی ایفرٹ کی اور رزلٹ کے طور پہ ایک دم ہائی میگنیچیوڈ کا والیوم ایکسپیکٹ کرتا ہے، اس کانسیپٹ کو امپیشنس کا کانسیپٹ کہا جاتا ہے، یعنی بے صبری کا مادہ اس کے اندر کوٹ کے بھرا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے feels that other are judgmental۔ بائی پولرٹی میں زیادہ تر پیشنٹ جو ہیں وہ دوسروں کو ججمنٹل کنسیڈر کرنا شروع ہوتے ہیں، اپنے آپ کو وہ پیسو موڈ میں لے کے چلے جاتے ہیں اور دوسروں پر یہ کرٹیسزم بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے ججمنٹل ہیں، میں ججمنٹل نہیں ہوں۔ اپنے متعلق انفیریورٹی کمپلیکس کا بھی شکار ہو سکتے ہیں اور دوسروں کے متعلق رائے یہ قائم کرتے ہیں کہ دوسرے میرے ذات کے متعلق، میری ذات سے ریلیٹڈ افیئرز کے متعلق ججمنٹل ہونا شروع ہو گئے۔ بائی پولرٹی میں جب ڈپریشن کے فیز میں پیشنٹ آتا ہے اس میں وہ دوسروں کو کنسیڈر کرتا ہے کہ دوسرے ججمنٹل ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو انفیریئر ہوں، مطلب میں حقیر ہوں، ناچیز ہوں اور میری تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، میری کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے ڈز ناٹ لائک فرینڈز اینڈ وزٹرز۔ زیادہ تر یہ بائی پولرٹی ڈس آرڈر میں پیشنٹ جو ہے وہ وزٹرز اور فرینڈز کو بالکل پسند نہیں کر رہا ہوتا۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر فرض کریں کوئی شام 8 بجے گھر پہ آ گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کون سا آنے کا ٹائم ہے، یہ بھی کوئی ملنے کا ٹائم ہے، میں تو ابھی ریسٹ کر رہا تھا، میں تو ابھی ٹی وی دیکھ رہا تھا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ تو میرے ساتھ ظلم ہے، ناانصافی ہے، یہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے کیوں آتے ہیں، وزٹرز کیوں آتے ہیں، فرینڈز کیوں مجھ سے ملتے ہیں، لوگوں کو پسند نہیں کرتا، زیادہ تر کوشش کرتا ہے کہ میں اکیلا بیٹھا رہوں، ٹھیک ہے۔ اور ڈپریشن والے موڈ میں جب وہ اکیلا بیٹھتا ہے تو وہ زیادہ ڈپریس ہوتا ہے، یعنی مائنر ڈپریشن میجر ڈپریشن میں کنورٹ ہونا شروع ہوتا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے feels unworthy of friendship or love۔ جس طرح یہ کہ فرینڈ شپ وغیرہ میں اپنے آپ کو انوردی محسوس کرتا ہے کہ جی میں تو پیار اور محبت کے قابل ہی ہوں، میں تو دوستی کے لائق ہی نہیں ہوں، میں تو قابل تحسین ہی نہیں ہوں لوگوں کی نظر میں، لوگوں کی
بارے میں میری قدر و منزلت بہت گراں ہے، میری تو کوئی ویلیو نہیں ہے، میں انوردی ہوں اور لوگ مجھے بھی پسند نہیں کرتے. اس میں اپنے آپ کو انوردی اور تھوڑا سا سیلفش بھی فیل کر رہا ہوتا ہے. پھر نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے انریسپونسو ٹو سجیشنز اینڈ آئیڈیاز. اگر فرض کریں آپ بائی پولر پرسن سے کوئی اظہار رائے لیں نا کہ آپ اس کے متعلق آپ رائے دیں، آپ کا کیا خیال ہے، آپ اس کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، آپ کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں، تو وہ کہتا ہے کہ جی میری تو کوئی رائے ہی نہیں ہے. مطلب اس کے پاس سجیشنز اور آئیڈیاز کی بہت حد تک کمی یا فقدان واقع ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میری نظر میں اس چیز کے بارے میں کوئی رائے کوئی ویلیو نہیں ہے، میں تو اس کے بارے میں کچھ بتا ہی نہیں سکتا، میرا کوئی اس بارے میں آئیڈیا نہیں ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں اس کے متعلق کیا کہوں. مطلب نہ سجیسٹ کر سکتا ہے اور آئیڈیاز اس کے پاس بہت حد تک کم ہونے شروع ہوتے ہیں. لوگوں کو رائے نہیں دے سکتا، لوگوں کی چیزوں کے بارے میں نکتہ چینی بھی نہیں کر سکتا اور نہ اظہار رائے کر سکتا ہے. یہ دونوں چیزوں کی کمی ہونا شروع ہوتی ہے. پھر نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے از ناٹ دا پارٹنر یو نو اینڈ لو. اس بارے میں یہ بائی پولر ڈس آرڈر میں زیادہ تر شریک حیات یا جیون ساتھی کے متعلق یہ اس طرح کی رائے رکھنا شروع ہوتے ہیں، بھئی میں تو پتہ نہیں اس کو سمجھ نہیں سکا، یا میں اس کو چاہتا ہی نہیں ہوں، میں تو اس سے محبت کرتا ہی نہیں ہوں، شاید یہ بھی میرے سے محبت نہیں کرتی ہے اور نہ یہ میرے متعلق کچھ جانتی ہے. مطلب پرسنالٹی پرابلمس آتی ہیں کہ وہ یہ رائے قائم کرتا ہے کہ جی میں بھی اس کے متعلق میں بھی اسے نہیں کچھ سمجھ سکا، وہ بھی مجھے کچھ ابھی تک نہیں سمجھ سکی، نہ وہ مجھ سے پیار کرتی ہے نہ میں اس سے پیار کرتا ہوں. یعنی ان افیکشنیٹ والی فیلنگس ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے سوشل ریلیشنز ڈیمیج. بائی پولیرٹی میں پیشنٹ کے معاشرتی